السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ دکھایا، نصیب کیا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اوپر برستی ہے. اللہ اس مہینے کی ہم سب کو صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کی فیوزات اور اس کی برکات پوری امت کو نصیب فرما دے. اس مہینے کے 3 جمعے گزر چکے ہیں، آج اس کا 4تھا جمعہ ہے. غالب گمان یہ ہے کہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہو اور اگلے جمعے پر عید آ جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلا جمعہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. جتنے زیادہ ہمیں رمضان کی ساعتیں نصیب ہوں گی امت کے لیے بہتر ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو، جسے عمومی طور پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس لیے اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. عام طور پر بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ جمعۃ الوداع یہ کوئی خاص قسم کا تہوار ہے، یا اس کے کوئی خاص قسم کے احکامات ہیں، یا اس میں کوئی خاص قسم کی عبادتوں کے طریقے بتلائے گئے ہیں، جیسے کہ ہمیں مختلف پوسٹوں میں اور مختلف میسیجز میں نظر آتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن اتنی رکعتیں اس ترتیب پر پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھیں گے، تیسری رکعت میں اس طرح صورت پڑھیں گے، تو اوپر اس کے اوپر یہ انعامات ہے، یہ اکرامات ہیں. اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے جو میسیجز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس دن 2 رکعت پڑھ لو اور اس طریقے پر پڑھ لو تو ساری زندگی کی قضاء عمری آپ کی ادا ہو گئی ہے. تو یہ دونوں باتیں من گڑت ہیں، غلط ہیں. قضاء عمری کے حوالے سے تو اصولی جو حکم ہے شریعت کی نظر میں وہ یہ کہ جو نماز آپ سے قضا ہوئی وہی نماز آپ نے ادا کرنی ہے. جتنی نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہے، چاہے مہینے کے، سال کے، 2 سال کے، تو اتنے ہی نمازیں آپ کو الگ الگ پڑھنی ہے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی اصولی طریقہ نہیں. تو بہت آسان کام ہے کہ 2 رکعت آپ نے فلانے وقت میں پڑھ لی ساری قضاء عمری کی، ایسا کوئی نہیں. یہ بالکل غلط میسج پھیلایا جا رہا ہے. آج بھی میرے سامنے سوشل میڈیا پہ یہ میسیجز آئے، وہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے دلیل کوئی نہیں. 2 رکعتیں آخری جمعے میں پڑھ لو قضاء عمری ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ یہ کوئی خاص قسم کا تہواری جمعہ ہے، اس کو کوئی خاص قسم کے احکامات ہیں. تو ایسے کوئی بات نہیں دونوں حوالے سے. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جمعے کے دن کو سید الایام فرمایا ہے. یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے. اور رمضان المبارک کو سید الشہور فرمایا ہے. یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. رمضان المبارک میں جمعے کے دن کا آنا یہ دونوں قسم کی ان فضیلتوں کو مجتمع ہو جاتی ہے کہ ایک طرف رمضان ہے جسے سید الشہور کہا، اور ایک طرف جمعہ کا دن ہے جو سید الایام ہے. یہ دونوں قسم کی فضیلتیں مل جاتی ہیں. جب یہ دونوں قسم کی فضیلتیں مل جاتی ہے تو اس کے ایک ایک لمحے کی قدر بڑھ جاتی ہے. یہاں نوافل کا ثواب آپ کو وہ سنن کے درجے میں دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب آپ کو فرائض کے درجے میں دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب آپ کا 7 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ پر، ایک دفعہ ماشاء اللہ، استغفر اللہ اور الحمدللہ یا تیسرا کلمہ پڑھنے پر کئی 100 گنا کا ثواب مل جاتا ہے ان لمحات میں. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ جو دورانی ہے، یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. تو یہ پھر جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ویسے تو جمعہ کے دن کے آنا ہی یہ فضیلت کی بات ہے، فضیلتیں مل گئی دونوں طرف سے. لیکن یہ جو پھر رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری یہ جمعہ جو آتا ہے اور امتیوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کی قدر پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جمعہ
یہ پھر پورے سال اب نہیں آنے والا. اب اس کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. ہر قسم کی یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ ٹائم پیریڈ ہے غروب آفتاب تک یا یہ کہ طلوع فجر تک، یہ بہت اہم ہے. اور یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، جیسے برف پگھل رہی ہے، یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اس میں اور زیادہ امتیوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح اس میں نیک عمل کا ثواب کئی 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی حساسیت اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں آپ نے کوئی کسی کی دل آزاری کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کوئی آپ نے گناہ کا کام کیا، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو اس کا وبال بھی اتنا ہی خطرناک ہے. اس لیے ان حالات میں اور ان لمحوں میں ہر طرح امکان کوشش کرے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے. ایسا نہ ہو کہ جیسے حدیث میں وعید آئی ہے کہ بعض روزدار ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ روزے ان کے منہ پہ مارے جاتے ہیں، جس میں وہ لہو و لعب کو نہ چھوڑے، جس میں وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے، جس میں وہ اپنی ذات سے دوسروں کو ایذا دے. اللہ کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کو بھوکا رہنے کے اور پیاسے رہنے کے سوائے ان کو کچھ نہیں ملتا. تو اللہ ہمارا شمار پھر ان لوگوں میں کہیں نہ کر دے. البتہ یہ جو آخری جمعہ آتا ہے، اس میں 2 قسم کے جذبات امتیوں کے دل میں آتے ہیں جو کہ ہر امتی کے دل میں آنے بھی چاہیے. ایک شکر کا جذبہ کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، ایک کہ آپ نے ہمیں رمضان کا تحفہ ہمیں اپنی زندگی میں سوچ سمجھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب کیا، اس پر اے اللہ تیرا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی، ہماری کتنی مسلمان بہنیں پچھلے سال وہ اس رمضان کے مہینے میں شریک تھی، آج وہ مرو مٹی نیچے زمینوں میں جا چکے ہیں. اور ان سے ان لمحات کی جا کے کوئی قدر پوچھے، ان کے پاس سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے. بڑا ان کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، ہم نیکیوں کو اور بڑھا دیتے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں زندگیوں میں یہ اتنا عظیم مہینہ آپ نے تحفے کے طور پہ دیا اور ہمیں یہ نصیب ہوا. اور دوسرا اس پر شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ یہ محض تیری توفیق سے، آپ ہی کی توفیق سے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق ملی، مجھے تراویح پڑھنے کی توفیق ملی، مجھے قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی، مجھے زکوٰۃ، صدقات، فطرانے، نوافل، خیرات ادا کرنے کی توفیق محض آپ کے نام اور آپ کی توفیق کی برکت سے ہوئی. اے اللہ میں اس پر تیرا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ کتنے بدقسمت مسلمان ہیں اس وقت بھی ایسے ہیں کہ اتنا عظیم مہینہ آتا ہے لیکن ان کے ٹائم ٹیبل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کو روزے سے سروکار، نہ ان کو تراویح سے سروکار، نہ ان کو سحری افطاری سے سروکار، نہ ان کو قرآن کریم کی تلاوت، توبہ، استغفار اور دعاؤں کے اہتمام سے سروکار. ان کے نظام الاوقات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کب یہ مہینہ آیا اور کیسے آیا اور کس طریقے سے گیا. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا. یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. اور بعض لوگ وہ ایک طرح کی ناشکری کرتے ہیں کہ کیا نماز ہم نے پڑھی ہے یا کیا ہم نے تو محض ٹکریں ماری، اٹک بیٹھک کی ہے. تو بھائی اس طرح کے الفاظ نہ ادا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال اوپر والے کا ہے. یہ توفیق اس کی طرف سے، ہمارے ساتھ اس رب کا خیر مقصود تھا تو توفیق تھی اور ہمیں اپنے سامنے سجدے کی توفیق ملی. اگر اللہ نے ہمیں نوازنا نہ ہوتا تو اللہ ہمیں روزے کی توفیق ہی نہ دیتے، اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، جیسے کہ بہت سارے لوگ محروم ہیں. یہ تو اللہ کا انعام ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے قرآن کریم کی سماعت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے تراویح پڑھنے کی اور اپنے سامنے سجد و سجود کی توفیق دیتے ہیں. ایسے نہیں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں احتساب کی غرض سے اور ایمان کی نیت سے تو اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہر بندے کا تھوڑا نصیب ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا خصوصی انعام ہے. اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں. تو جہاں آج کے دن شکر کے جذبات ہمارے دل میں امڑ آتے ہیں وہاں ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے.
اور خوف اس بات کا وہ یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے خطبے کے لیے. پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آمین کہا. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آمین کہا. تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آمین کہا. یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف معمول تھا، کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا تھا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی حیران ہوئے. کسی نے کوئی دعائی یا کلمہ نہیں کہا، کسی نے کچھ کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے خود کچھ نہیں کہا، زور سے آمین کہہ رہے. ماجرا کیا ہے؟ استفسار کی نماز کے بعد تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل آئے تھے جنہوں نے 3 قسم کی دعائیں کی. علماء فرماتے جو حقیقت میں بد دعائیں تھیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبریل نے مجھے کہا کہ ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنے رب سے ان کی خدمت نہ کروا کے مغفرت کے اور رحمت کے پروانے جاری نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر دعا پر آمین کہا. جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی تباہ و برباد ہو جائے جو آپ کا نام نامی مبارک سنے اور وہ آپ پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے. یہ امتی پر واجب کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں امتی پر سب سے زیادہ رحیم اور محسن ذات اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین تو ہے ہی ہے، لیکن امتی کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہے. آج جو ہمیں دین کی دولت نصیب ہے، کلمے کی دولت نصیب ہے، ایمان اور قرآن کی دولت نصیب ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی وجہ سے. تو اتنے بڑے محسن شخص کا نام اگر آئے اور امتی وہاں غافل رہے تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی لکھ دی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ میں جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ہلاکت اور بربادی ہوئے ایسے شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور اس رمضان کے مہینے میں وہ اس کا احترام نہ کرے، وہ روزے نہ رکھے، وہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار نہ کرے. جب منادی ہر رات پکارتا ہے آسمانوں سے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جس کے رزق میں تنگی ہو اور وہ رزق میں وسعت کے لیے مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کے پروانے جاری کروائے. ہر رات رمضان میں کوئی ایسے نہیں ہے جس میں منادی نہ پکار رہا ہو. تو وہ لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں کہ اتنا عظیم اور مبارک مہینہ ان کی زندگیوں میں آیا ہو اور وہ غفلت میں اس کو ضائع کر دے اور اپنے رب سے رحمت کے اور مغفرت کے پروانے اپنے لیے جاری نہ کروا سکے تو یہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا. میرے عزیزوں، یہ حدیث میں کوشش کرتا ہوں بار بار آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث ذرا تصور کیجئے، یہ بد دعائیں دینے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت جبریل ہے جو سید الملائکہ ہیں، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور اس پر آمین کہنے والی ذات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ مقام مسجد نبوی ہے اور دن جمعے کا دن ہے. اس بد دعا کے ناقبول ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی خطرناک قسم کی بد دعائیں ہیں. اس لیے جن لوگوں کے والدین ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے. احادیث میں آتا ہے کہ والدین کے چہرے کی طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنا یہ حج اور عمرے کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھی ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ان کے چہروں کو صبح صبح دیکھتے ہیں، جا کے چل جائے کہ وہ ان کی خدمت میں لگے رہے تو ان کے درجات کا کیا عالم ہوگا. جو ان کی ذمہ داری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اشوئی کرتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں،
ان کے درجات کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے جن کے والدین ہیں وہ ان کی خوب ان سے دعائیں لیں، اور یہ والدین ایسے عجیب رشتہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹی سی ان کو خوشی دے دو، یہ دعاؤں کے انبار لگا دیتے ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اس لیے ان کی قدر کریں اور اس مہینے کی قدر کریں۔ تو آج کا دن اس بات کے حوالے سے بھی ڈرنے کا دن ہے کہ خدا نخواستہ ان بد دعاؤں میں کہیں ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ یہ مہینہ آیا اور ہم نے اپنے رب سے رحمت اور مغفرت نہیں کروایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساعتوں کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔